السلام علیکم مومنو، سارے درویش بن جاؤ لیکن مشرکین تم کو مسلمان ہی نہیں رہنے دیں گے۔ میرا جسم میری مرضی، اور جو جتنے پتلا مادہ طاقت بنتی ہے نا، سارے بدکاری کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم درویش بن جاؤ۔ یہ روح جب ملاقات، سب کو اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو مخاطب ہوا، تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا؟ یہ جو آخری نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے، اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ جس کو چاہے روح کے نظارے کرا دے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں حسین نظارے کرائے۔ اللہ کا بھی دل کرتا ہے تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تمہارے لیے الفت کے دروازے، محبت کے دروازے، پیار کے دروازے، روح کے نظارے کرائے، تمہیں ایسے حسین مناظر اور ایسا علم دے، اور جو جس سے تم پیار کرتے ہو اس سے بھی اللہ تمہیں ملاقات کرائے گا۔ پھر استخارے کرتے پھرتے ہو، تمہاری روح کے ذریعے تم کو پتہ چل جائے گا تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کون سا لڑکا یا کون سی لڑکی تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ روح کے نظاروں میں اللہ تم کو بتلا دے گا۔ کسی استخارے استورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے عہد اور سچی توبہ کے ساتھ جب غنودگی کی حالت میں اللہ سے کہنا، اللہ میں معلومات چاہتا ہوں، یا معلومات مجھے دے، لڑکی ہو وہ کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے معلومات دیجیے کہ میری زندگی امن اور سلامتی سے گزرے، اور میں شیطانی وسوسے اور جو مکر والے لوگ ہیں ان کے جال میں نہ پھنسوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر تم یہ کہہ دو تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ پروردگارا تو نے مجھے بچا لیا، اب میں اوروں کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا کروں گی یا دعا کروں گا۔ جان لو مومن عورت اور مومن مرد ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ لڑکی آج کل علم سیکھ کے تو بڑی عالمہ فاضلہ، تو بڑا یہ وہ، بڑے پرہیز پرہوز، بڑا وہ بتاتے بتوتے ہیں۔ بدکاری کو کوئی نہیں روک سکا۔ عالم دین ہو، مفتی ہو، جو اپنے آپ کو بڑا کنگ کانگ سمجھتے ہیں نا، بدکاری سے کوئی نہیں بچ سکا۔ اس بارے پانی کو روکنا ہی درویشی ہے۔ اسی میں انوار و تجلیات ہیں، اسی میں روح کے نظارے ہیں، اسی میں تمہارے لیے اللہ مشاہدات کے دروازے کھول دے گا۔ کیوں میں بار بار کہتا ہوں، کیوں اللہ نے کہا ہے کہ میں روح کے نظارے تم کو کرا دوں گا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو جنت کے لیے اس دنیا میں وہ نظارے بھی روح کے کراؤں، اور اپنی تجلی، جو اپنی برکت ہر چیز میں اللہ نے جو بادلوں میں، پھولوں میں، ہواؤں میں، تندرستی میں، محبت میں، پیار میں، کوئی ہیر بن گیا، کوئی لیلا بن گیا، کوئی مجنو بن گیا، کوئی، اللہ تعالیٰ نے کتنی محبتیں دنیا میں بھیجی ہیں۔ محبت اللہ کی طرف سے ہے، پیار اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اپنے آپ کو بڑا یا تکبر، غرور کرو گے، کتنا بھی علم حاصل کیا ہوگا، زیرو کے زیرو رہو گے، بلڈنگیں بناتے مر جاؤ گے، علم سیکھتے مر جاؤ گے۔ اللہ تم سے یہی دریافت کرے گا، جتنا وقت تم کو دیا گیا تھا بھلائی کے کام کیوں نہیں کیے؟ 6 دکانیں بناتے مر گئے، 8 پلازا بناتے ہوئے مر گئے، 6 جہاز بناتے مر گئے، بڑی تنخواہ، علم بڑا ملے، میں وہ پڑھا، عالم فاضل بن گئی ہوں، عابد بن گئی ہوں، تو اللہ فرمائے گا عالم فاضل عابد تو بن گئی ہے، میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا؟ کیا اللہ کے اوپر تو نے بھروسہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ بتاؤ ذرا۔ کیا تمہیں یقین کامل تھا کہ دنیا میں بھلائی کروں گی اور نیکی کا کام کر؟ تو نے تو اپنے خود پسند ہی کی، اپنے لیے علم سیکھا، دولت کے لیے علم سیکھا، دولت کے لیے گاڑی بنگلے لی، میری رضا کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ چاہے روز قرآن لکھو، اللہ یہ پوچھے گا۔ میری خلق سے، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی، پیار کیا کہ ان کو جلایا، تڑپایا، کہ قتل کیا، ان کو دکھا کے گاڑیاں بنگلے جلایا، ان کو پھلوں کی ٹوکریاں، ان کو رنگین لباس دکھا کے ان کو جلایا، تڑپایا،
جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کو اگر ستاؤ گے اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ جس نے مومنوں کو ستایا اللہ نے فرمایا اللہ سے اس نے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا، اور جس نے سود لیا اس نے بھی اللہ سے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ مومنوں یہ فتنوں کا دور ہے، اس چیز کو کبھی نہ بھولو۔ سب تمہیں کہیں گے جی وہ ایک عالم دین، دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، جو جی 3 جمعے نماز نہ پڑھے اسے غلاب چڑھا جاتا ہے، آیا ہوا ہے حدیثوں میں، وہ قتل ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ کافر، یہ وہ سب کچھ آیا ہوا ہے، لیکن نکاح کا تو نہیں ٹوٹتا۔ اور کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، اور جنتی کون ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ کافروں میں بھی کئی چھپے ہوئے مسلمان ہیں جس کا تم کو ادراک نہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آئی ہے نا، اس کا بھی تم کو ادراک نہیں۔ تم اس کے عالم دین نہیں بن سکتے، چاہے تمہاری زندگی کروڑوں سال کی ہو جائے۔ تم سمجھو میں نے یہ 100 کتابیں یا 10 کتابیں یا 50 حدیثیں پڑھ لی تو بہت بڑے عالم دین بن گئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اتنے ہیں، وہ بخشنے والا ہے۔ تم بدی کو دیکھ کے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اگر تم بدی کو دیکھ کے جوتے مارو گے، تندے مارو گے، ٹچکلے ماحول کرو گے، پھر اپنے آپ کو بڑا گردانو گے تو تم عالم دین بلکہ عام انسان بھی نہیں ہو۔ یہ جو جمعہ نماز نہ پڑھے نکاح ٹوٹ گیا جی، مسلمان ہی رہتا دوبارہ نکاح پڑھائے، کتنی غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مسکرانا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، اچھے طریقے سے بیوی بچوں سے محبت پیار، حاکم صاحب سے محبت پیار، اور اللہ کے باغ بہاروں کے نظاروں کا سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، کسی کے ساتھ اتنی میں نیکی کرو گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے، رائی کے دانے کے اندر جو مخلوق ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اور رائی کے دانے جتنی کسی کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں بتاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نیکی ہے، الفت ہے، پیار ہے۔ وہ ایک ترازو میں اگر ڈال دے گا نا نیکی تو وہ بھاری ہو جائے۔ فرض کیا ساری روح زمین چیخ رہی ہے کہ تم گناہ گار ہو، اور جب تم اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تم کو معاف نہیں کر دے گا۔ اور اگر وہ 100 جمعے نماز نہ پڑھے تو اگلے جمعے نماز پڑھ لیے تو تم تو نماز کا کہتے ہو۔ نماز دین اسلام کا ایک جزو ہے، صدقہ ہے، حج ہے، روزہ ہے، توحید ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے جو برکتیں، جو رحمتیں، جو اپنی فضیلتیں کو رحمان رحیم اتنی عالی شان، اتنے پیار والا ہے، وہ نرم دلوں کے ساتھ ہے، وہ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی کو جلتا، تڑپتا، مرتا دیکھ کے تمثل نہ اڑاؤ، اور اپنا اللہ نے تم کو جو علم دیا ہے تمہیں ادراک نہیں ہے کہ علم چیز کیا ہے۔ 4-5 حدیثیں پڑھ کے قرآن کے قاری حافظ بن کے مفتی بن کے تو تم سمجھتے ہو کہ خدائی دعوے کر رہے ہو، بخشنے والا اللہ ہے۔ دین اسلام کو زیادہ پھیلاؤ، زیادہ اللہ کی رحمتیں ڈر سناؤ، لیکن اللہ کی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں بھی بتلاؤ، پھر ہو تم عالم دین۔ نہیں تو مفت میں اللہ نہ کرے کوئی مصیبت میں آ جاؤ یا گمراہ ہو جاؤ۔ زیادہ تنقید کرنے سے اگر اپنے آپ کو گردانو گے گمراہ بھی ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، قرآن پڑھانے والی چغلیاں سنتی تھی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ قرآن پڑھانے والے بے حیائی بدکاری کرتے تھے، ننگے ہو کے پاگل ہو کے بھاگ گئے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں
किसी वक्त भी एक भी अल्लाह का नाम, उसमें अनवारो तजल्लियात है। उसको संभालना खेल तमाशा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अपना अल्लाह के सुपुर्द करो, सच्ची तौबा के साथ कुरान पढ़ो, मुफ्ती बनो, आलम दीन बनो, हाजी बनो, नमाजी बनो। अगर अहद करोगे तो अल्लाह के अनवार तजल्लियत आएंगे तो तुम संभाल लोगे। एकदम 100 मन का वज़न आए और तुम कुरान पढ़े हो, हाफ़िज़ हो, कारी हो, मुफ्ती हो, बड़ा समझते हो, वो वज़न तुम संभाल ना सकोगे। संभलेगा तभी अल्लाह से अहद और दीन दुनिया की भलाई अगर मांगोगे और तुम्हारा दिल नरम होगा। थोड़ा खाना खाना और रसूल अल्लाह का फरमान अली शान है, जिससे तुम्हारी कमर सीधी हो जाए। और थोड़ा खाना खाना, ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। ज़्यादा खाना जो हदीसों में भी है, तुम्हारा दिल पत्थर कर दिया जाएगा। दुनिया में आजिज़ी इनकसारी से रहोगे, फिर तुम आलम दीन भी हो, मुफ्ती भी हो, आबद भी हो, वली भी हो, जनती भी हो, मोमिन भी हो, सब कुछ हो। और मोमिन मोमिन के दोस्त हैं, और मोमिन को मोमिन ही पहचान सकता है। कितने भी तुम आलम फाजल बन जाओ, तुम अल्लाह के नेक बंदों को पहचान ना सकोगे। वो सबके लिए दुआ करते हैं। वो जानते हैं कोई काफर भी चाहे 30 साल बाद मुसलमान हो जाए, ये रूह में अल्लाह तुमको बतला देगा, है ये बुरे काम कर रहा है, लेकिन 30 साल के बाद ये तौबा कर लेगा, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये वली अल्लाह को अल्लाह ने इदराक और इल्म दिया है। अगर आलम दीन है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा आलम दीन की, मुफ्ती की, अगर वो सही है। इसका इदराक अगर तुम्हें है तो समझ लो कि मैंने कितनी बड़ी बात की है। उस बड़े आलम दीन के सामने सब ज़ीरो है। अगर वो सच्चा और ईमान वाला है और अल्लाह वाला है और बुरों से भी प्यार करता है, बुराई देख के उनके लिए भी दुआ करता है, और सईदा रेज़ी के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार दो सच्ची तौबा के साथ। ये फितनों का दौर है, तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए हर खाने पीने वाली लिबासों के ज़रिए, टूथपेस्ट के ज़रिए, कोल्ड ड्रिंक, जो भी चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में फतूर, बेहयाई और दुनिया की मालो दौलत का भर दिया जाएगा, और जादू तरह तरह के तुम्हें बतला के तुम्हारे दिल को अंधा कर दिया जाएगा। इस अंधेपन से बचने के लिए आज ही सईदा रेज़ होके हमेशा की जन्नत के लिए अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह तुम्हारे लिए मुशाहिदात के दरवाज़े खोल देगा।